السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو تو اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اہل علم کی رفاقت کتاب کے ساتھ رہی ہے اور ہمیشہ کتاب کو فوقیت دی گئی ہے، کتب بینی کو فوقیت دی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ عوام آسان معلومات کے ذرائع تلاش کر رہی ہے، کبھی گوگل کی طرف جاتی ہے، کبھی یوٹیوب کی طرف جاتی ہے، نہ اخبار پڑھتے ہیں نہ کتاب پڑھتے ہیں۔ لیکن کتاب کی جو دوستی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ کتاب تو باتیں کرتی ہے ہمارا دل بہلانے کی، اور کبھی پچھلے زمانے کی، کبھی ہنسنے کی، کبھی رلانے کی۔ اور ناظرین، یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ کتاب بہت اچھی رفیق ہے۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں نیشنل لائبریری آف پاکستان میں عوام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم جانیں گے کچھ کتب سینٹرز جائیں گے، ادھر جا کے لوگوں سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر آپ نے آخری کتاب کب خریدی اور کتاب کس حد تک ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں، اور آپ کو کیا وہ دوستی آسان لگتی ہے آج کے دور میں یا نہیں۔ میرے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم کیسے السلام۔ جناب؟ الحمد خیریت سے للہ ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ نیشنل لائبریری کیسے آنا ہوا؟ نیشنل لائبریری تو ہمارا ایسے لگا سمجھے رہتا ہے آنا مدر جانا؟ لینڈ ہے۔ یس، زبردست زبردست۔ تو کیا کرتے ہیں یہاں آگے؟ ادھر آ کے اپنے کورس ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے، یونیورسٹی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جنرل بکس بھی پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک، اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ مجھے بڑی کیوروسٹی تھی، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ کورس کے علاوہ کوئی کتاب خریدتا ہے؟ بالکل ہیبٹس کے حوالے سے خریدتا ہے، ٹھیک کورس ہے، کے علاوہ ادر ٹھیک ہے، ایکٹیویٹیز۔ ان کو اگر انکریز نالج کرنی ہے تو وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے بکس پڑھتا ہے، ٹھیک ریڈ ہے، کرتا ہے۔ جیسے پاکستان کی پولیٹکس سے آج کل کے حوالات ہیں، ان کے حوالے مطابق پڑھتے ہیں، لاء کے مطابق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے کورس اسٹڈی کے ریلیٹڈ بھی جو جنرل انفارمیشن ہوتی ہے اس کے ریلیٹڈ بھی پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو آپ نے کہا کہ پڑھتے ہیں، کبھی خریدی کتاب؟ جی خریدی ٹھیک ہے۔ ہے آخری کتاب کب خریدی تھی؟ میں نے ہاں جی۔ 2 دن پہلے۔ اچھا، 2 دن پہلے، یس یعنی کہ آپ پڑھتے ہیں۔ جی، صحیح ہے۔ آپ نے کبھی پڑھی ہے بھائی؟ ہاں جی سر، بڑی ہے۔ تو کورس کے علاوہ ہاں، کورس کے علاوہ میں نے ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ایک جو ہے نا ایک بک اپنے لی تھی میں نے، جی، کس قسم کی؟ جی کے کرنٹ افیئرس۔ اچھا، کرنٹ افیئرس سے کرنٹ افیئرس ریلیٹڈ۔ وغیرہ۔ تو آپ کو انٹرسٹ ہے کرنٹ ہاں افیئرس ہاں، میں؟ بہت شوق ہے، میری فیلڈ ہی یہی ہے نا، میری اچھا، فیلڈ۔ کچھ بتانا چاہیں گے کہ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ کتاب سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے، صحیح بڑا بات ہے، ایگزیکٹ، بہت اچھی رفیق ہے آپ کی، تو اصل میں ایسا ہے؟ ایسی بات ہے۔ اصل میں کتاب جو ہے نا، جو آپ کا جو سچا دوست ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو کتاب ہی ہے جو آپ کو فیوچر میں آپ کا ساتھ دیتی ہے اور آپ کو ایک اچھے مقام پہ لے کے جاتی ہوتی ہے۔ صحیح، جی، ٹھیک ہے۔ فیوچر میں اچھے مقام پہ لے ہاں کر جانے کے علاوہ اگر آپ بور ہو رہے ہوں تو آپ کتاب اٹھا لیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ سر بہت، میں تو ناولس پڑھنے کا اتنا شوقین ہوں۔ اچھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس لیے ابھی بھی میرا ایک کرنٹلی ابھی ایک ناول میرا شروع ہوا ہے، ابھی صحیح وہ صحیح پڑھ رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کی جنریشن جس نے مطالعہ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اصل میں آج جب سے موبائل فون شروع ہو گئی ہے اور جب سے اے آئی شروع ہو گئی ہے، تب سے جو ہے نا بک پڑھنا بہت ختم ہو گیا ہے۔ لوگ جو ہیں اے آئی کو جو ہے زیادہ پریفر کر رہے ہیں، اے آئی سے جو ہے بہت ساری مدد لے رہے ہیں۔ ایسا آپ ہی کو ہے، پتہ ہے چیٹ جی پی ٹی جو ہے آپ کو ہر ایک چیز سمرائز کر کے دے دیتی ہے نا، تو آئی وڈ پریفر کہ بک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ معلومات کے آسان ذرائع زندگی مشکل بنا رہے ہیں، اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ زندگی کو اگر آسان بنانے کے لیے نا خود کو ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو۔ ایسا ہی ہے، بالکل، ٹھیک ہے، اگر میں اچھا سا کارپوریٹ سیکٹر میں جانا چاہتا ہوں تو میری ایلیجیبلٹی ماسٹر ہونی چاہیے۔ ماسٹر کمپلیٹ کے بعد جو ہے نا وہ جا کے آپ کو مکان ملتا ہے۔ ڈو ہارڈ ورک ٹو اینی باڈی۔ تو میرا تو یہ خیال ہے، میری تو یہ پلاننگ ہے لائف میں کہ آپ کو اچھا مکان پہنچنے کے لیے نا اپنا ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، مطالعہ ادروائز کرنا پڑے گا، لازمی۔ بالکل۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ السلام علیکم جی، کیسے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ، شکریہ۔ یہ بتائیں کہ کتاب سے کوئی دوستی ہے؟ تھوڑی بہت، تھوڑی بہت؟ جی۔ کیا لگتا ہے جب کتاب پڑھتے ہیں نیند آ جاتی ہے، بور ہو جاتے ہیں، سونے کے لیے پڑھتے ہیں یا اس لیے پڑھتے ہیں کہ وقت گزر جائے؟ یار ٹاپک جو ہوتا ہے نا اس کے حساب سے پڑھتے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے کہ ہماری لائف میں بھی کوئی امپیکٹ آئے اس سے سیکھ کے، اس بندے سے سیکھ کے جس نے لکھی ہوتی ہے، تو اس لیے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس سے سیکھ کے کوئی امپیکٹ ہے ادر دین کورس؟ جی کوئی جی، کتاب لی ہے کبھی؟ یا ابھی لاسٹ جو بک خریدی تھی وہ کب خریدی تھی؟ لاسٹ خریدی تھی اباؤٹ 2 months ago، کانٹ ہرٹ می۔
ڈیوڈ گوگنس کی. لائک وہ فٹنس کے حوالے سے لائف کو اسٹیبل کرنے سے, اپنے مائنڈ کو اسٹیبل کرنے. کیا میسج لیا تھا اسے؟ میسیج یہ تھا کہ مطلب آپ کی لائف میں جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہو نا, نو میٹر ہاؤ ڈیفیکلٹ یور لائف از, آپ پھر بھی اس سے نکل سکتے ہو. مطلب بے شک آپ بالکل زیرو پہ ہو تو اس سے بھی آپ لائف کو اپنے آپ کو مینیج کر سکتے, کیونکہ ڈیوڈ گوگن کی اسٹوریز یہ ہے کہ اس نے بالکل زیرو سے اپنے آپ کو واپس لایا, ایک لیول پہ لایا ہے, آج اس کا نام ہے. تو اس وجہ سے زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جس طرح لائف فاسٹ ہوتی جا رہی ہے اور وہ تسلسل نہیں رہا کہ کتب بینی کا, کتاب پڑھنے کا, مطالعہ کا, کیوں نہیں رہا اور لوگ کیوں دور جاتے جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے, کیونکہ سب چیزیں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے. جو نالج ہے یوٹیوب پہ مل جاتی ہے, آپ ایزیلی وہاں سے پڑھنے کے بجائے آپ سن سکتے ہو اگلے کو. تو اس وجہ سے پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے, آپ کو ریلیکس ہونا پڑتا ہے, آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو دیٹس وائی. ٹھیک ہے. اور جو آپ پڑھتے ہیں وہ زیادہ آپ کو اچھا یاد رہتا ہے, اس سے آپ کچھ گین کر لیتے ہو, اس سے زیادہ بہتر ہے, آپ کو زیادہ مائنڈ میں اچھے سے یاد رہ جاتا ہے. اور یوٹیوب تو آپ بھول جاتے ہو ویسے بھی, تو روز کیا, لیکن یہ ہے کہ ایزی سورس ہے, یا ایزی سورس ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک. آپ بھی کوئی شوق رکھتے ہیں کتاب کا؟ میں ریگولر بیسس پہ بکس پڑھتا ہوں. اچھا زبردست, یعنی آپ ریڈر ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ جو مفکر ہیں بہت زیادہ یہاں پہ, اور اس کے علاوہ جو افراد ہیں, پہلے جو صاحب علم جن کو کہا جاتا ہے, ان کی بڑی اچھی دوستی ہوتی تھی کتاب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور وہ اس دوستی کو ڈیفائن بھی کرتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ یہ جو دوستی ہے یہ اس طریقے سے چلتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. میں اس کو اپنا وقت دے رہا ہوں, وہ کچھ مجھے نالج دے رہی ہے. تو اب وہ دوستیاں رہی ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں, کم ہیں لیکن ہیں ضرور. سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے لوگ بکس پڑھنا کم کر دیا لوگوں نے, لیکن کچھ لوگ ہیں میرے جیسے جو پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیا پڑھنا پسند کرتے ہیں آپ, یونرا کیا ہے؟ کوئی بھی ٹاپک جو میرا انٹرسٹ آ جائے میں بک وہ لے لیتا ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بایوگرافی پڑھی تھی, وہ اس نے مجھے کافی زیادہ انسپائر کیا تھا. بایوگرافی کیا کہتی ہے سلطان جو صلاح الدین ایوبی ہیں ان کی, وہ کیا کہتے ہیں کہ کیسے وہ آئے, بڑے ہوئے, کیا کیا, تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں گے جو آپ نے لرن کیا اس سے؟ دیکھیں اس میں اس وقت کے بھی حالات بالکل اسی طرح کے تھے جس طرح مسلمان آج زوال کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. بکھرے ہوئے تھے, پیسے اور پاور کے پیچھے بھاگ رہے تھے, چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. پھر ایک سلطان آتا ہے, ٹھیک ہے, ایک خواب لے کے آتا ہے کہ وہ یروشلم کو جو ہے وہ فتح کرے گا, اور پھر وہ سارے جو ایک بڑا امپائر کریٹ کرتا ہے, یونائٹڈ کرتا ہے مسلمانوں کو, اور پھر پوری یورپین طاقتوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, یروشلم کو فتح کرتا ہے, پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے. تو بالکل آج کی طرح کے ہی حالات ہیں, لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے. کیا موٹیویشن آئی آپ کو, پھر آپ کے اندر کوئی جذبہ بیدار ہوا اس کے بعد جب آپ نے بک پڑھی؟ اس کے علاوہ جو آپ بکس پڑھتے ہیں اس سے سم ہاؤ کچھ میں نے ان کی پرسنالٹی سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اسے اپنی کریکٹر میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے, اور اس سے کافی زیادہ امپروومنٹ میری لائف میں تو ایٹ لیسٹ آئی ہے. صحیح. اچھا, آپ جب ہسٹری کی بکس پڑھتے ہیں یا بایوگرافیز پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آج کے دور میں, ماڈرن کیونکہ دور ہے, گلوبلائزڈ ورلڈ ہے, اس میں کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے میرے اپنی خیال زندگیوں پہ؟ سب کچھ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اسے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہسٹری بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, ماڈرن وے میں ہو رہی ہے, لیکن ہوتی ضرور ہے. تو میرے خیال سے پڑھنا چاہیے. ہسٹری سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, بلکہ آپ فیوچر تک کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں آپ صحیح طریقے سے اگر پڑھیں تو انٹرسٹ کے ساتھ. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, کیسے ہیں جناب, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. سر یہ بتائیں کہ مطالعہ کا شوق ہے آپ کو, کچھ پڑھنے کا, ریڈنگ کا؟ جی شوق تو ہے, لیکن ہاں پہلے تو بہت شوق تھا, لیکن آج کل ٹائم نہیں ہوتا, وقت نہیں ہوتا. ٹائم بھی ہے لیکن وہ بک سے دوری ہے آج کل. بک سے دوری ہے, کیا وجہ ہے, کیوں دوری ہے؟ ایک تو مین وجہ ہے کہ ہم موبائل ایڈکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, سب سے مین وجہ یہی ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مطلب یہاں پر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, جس طرح باہر ملکوں میں لائبریریز ہوتی ہے نا, بندہ بیٹھتا ہے نا, تو یہاں پر ایک تو وہ ماحول نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہی کچھ وجہ, سب سے مین جو وجہ ہے نا وہ موبائل ایڈکشن ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا, فونز آئے آپ کے پاس, آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس نے آپ کو مطالعے سے دور کیا, کتب بینی سے دور کیا, کتاب سے دور کیا, ٹھیک ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اب سوشل میڈیا ہے یہ آسان سورس ہے انفارمیشن کی, اور جو کتاب ہے وہ ذرا مشکل سورس تھی, لیکن پھر کتاب بڑی اتھینٹک تھی, ٹھیک ہے, کتاب میں آپ کو ڈیٹیل نالج ملتا تھا جو آپ کے ذہن میں بھی رہتا تھا, اور اب وہ نہیں رہا. خیر سوشل میڈیا تو یہ ہے کہ وہ تو خیر آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو اتھینٹک چیز 100% دی. کتاب تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اتھینٹک چیز ہوتی ہے نا. اور مین چیز یہ ہے کہ آج کل جو ہماری سب سے جو تباہی ہے نا ہماری یوتھ کی نا, وہ کتاب سے دوری ہے. اچھا جی, صحیح ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم آخری کتاب کب خریدی تھی؟
لاسٹ ٹائم میں نے تقریباً مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں لیکن سالوں سے زیادہ ہو گئے نا، مطلب 2-3 سال ہو گئے تھے. 2-3 سال ہو گئے. اور وہ آپ کے کورس کی بک تھی یا وہ آؤٹ آف generic؟ کورس تھی. اچھا جی جی. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں کیا ایسا تھا جو آپ کو خریدنے پہ اس نے مجبور کیا؟ اس میں تو یہ تھا کہ وہ بڑی سوچ بڑی کامیابی اس کا ایک ترجمہ تھا. جی اصل میں وہ انگلش ڈاکٹر ڈیوڈ شیوارڈ نے لکھی تھی نا وہ کتاب، جس کا مطلب انگلش میں دا میجک آف تھنکنگ بگ، اور جس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ بڑی سوچ بڑی کامیابی. تو وہ بک میں تقریباً 3-4 دفعہ پڑھی ہے نا، تو مجھے بڑا موٹیویٹ کر دیا. کیا لرن کیا آپ نے اس سے؟ سیکھا کیا؟ سیکھا تو یہ کہ بس انسان جس طرح سوچتا ہے نا اس طرح ہی بنتا ہے انسان. ٹھیک ہے، اپنی سوچ کو براڈ رکھنا چاہیے. اپنی سوچ کو براڈ رکھنا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اوکے، یو آر ویلکم. اوکے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں وعلیکم جناب؟ السلام، خیریت کیسے سے ہیں؟ ہیں؟ ٹھیک اللہ کا ٹھاک ہیں؟ سر یہ بتائیں لاسٹ بک کب خریدی آپ نے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کی یادداشت میں؟ ہاں یادداشت میں بھی آ رہی ہے، لیکن اراؤنڈ کوئی 4-5 سال پہلے. 4-5 سال پہلے. 4-5 اور وہ آپ کی کوئی کورس ریلیٹڈ بک تھی یا کوئی آؤٹ آف کورس بک تھی؟ وہ بیسیکلی کورس سے ریلیٹڈ تھی. بیسیکلی میں ایک سیلز اینڈ مارکیٹنگ پروفیشنل ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی کے ریلیٹڈ میری ٹریننگ تھی اور میں نے پھر ایک بک. صحیح. تو اس کے علاوہ کبھی آپ کو ریڈنگ کا شوق رہا کہ میں کچھ پڑھوں، کوئی نالج آؤٹ آف کورس گین کرنے کی کوشش کروں، ایسا کچھ تھا؟ آپ سے بیسیکلی بکس جو ہیں وہ پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اور یہ بڑا یوزفل ہے ہر انسان کی لائف میں. اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور مجھے شوق بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے، لیکن آج کل جو لائف ہے بڑی بزی ہے، بڑی فاسٹ ہو گئی بہت ہے فاسٹ لائف ہو گئی ہے. ٹائم نکالنا بہت مشکل. اور انفارمیشن سورس بڑا ایزی ہو گیا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس فون ہے، تو آپ کو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے آپ گوگل کر لیتے ہیں. لیکن اتھینٹسٹی نہیں ہے نا اس کی. اتھینٹسٹی نہیں ہے، اتھینٹسٹی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کی آپ کے پاس میموری میں ریکالنگ کم ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ بک پڑھتے ہیں، وہ جو لائن آپ وہاں پڑھ کے اس کو یاد کرتے ہیں وہ لائف لانگ رہتی ہے سم ٹائم. لیکن جو آپ ویژول دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر، وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. وہ وقت ہی آپ کو مل جاتا ہے، ایک ریفرنس مل جاتا ہے، لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ ہے. جیسے ہی آپ نے اس کو چھوڑا آپ کی میموری سے وہ وائٹ واش ہو جاتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا یہ کتاب کی ریپلیسمنٹ آ گئی ہے؟ پہلے یہ ہاتھ میں کتاب ہوا کرتی تھی، اب فون آ گیا. یس، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ریپلیسمنٹ تو ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیزاسٹر لیول پہ بھی ہم دیکھیں تو یہ ایک ڈیزاسٹر بھی ہے. ہماری لائف میں اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا یوزفل یوز نہیں ہے اس طرح. جو بکس کے بیاف پہ ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہاں سے نہیں سیکھ رہے ہوتے. تو یہ چیز ہے. تھینک یو سو مچ جی. ناظرین اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم عوام سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخری کتاب انہوں نے کب خریدی اور کیا کتاب سے دوستی ممکن ہے یا نہیں. مزید جانتے ہیں، میں ساتھ رہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ کتاب سے دوستی ممکن ہے، ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، یہ تو لازمی ہے، ضروری ہے. اچھا، ضروری کتنی ضروری ہے؟ ضروری اتنی ہے کہ سب سے پہلے تو اردو ثقافت جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. سو میرا تو یہی ماننا ہے کہ اردو کو ہم جتنا پروموٹ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. کتاب کوئی بھی ہو، کتاب کیا کوئی بھی ہو وہ لازمی دوست ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. کس قسم کی دوست ہو سکتی ہے؟ کتاب ایسی دوست ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے تنہائی میں وہ آپ کا ساتھی ہے، آپ اس کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں. ٹھیک. سو یہی آپ کا ساتھی ہے. دوری کی وجہ کیا ہے؟ ابھی ہمیں کتاب کے ساتھ وہ ایفیلیشن نہیں دیکھنے کو ملتی، ہمیں ولنگ نہیں لگتے. یہ جو نوجوان ہیں آج کل کے، جو یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ دوستی کرنے کے لیے ولنگ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کا کیا کہہ سکتے ہیں ہم، یہ ضروری تو ہے لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. آخری کتاب کون سی پڑھی تھی آپ نے؟ آخری میں نے پڑھی تھی کلیات میر تقی میر. میر تقی میر. کیا بتانا چاہیں گے؟ میر تقی میر ایک کمال کہ آپ کہہ لیں شخصیت رکھتے تھے، اور ان کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا، اور اس کے علاوہ میر کی شاعری میں سے کچھ سنانا چاہیں گے، کچھ بتانا چاہیں گے؟ میر کی شاعری تو نہیں، میں اپنی شاعری میں سے کچھ سنانا چاہوں گا. ضرور ضرور، کیوں نہیں کیوں نہیں. بہت شکریہ. اچھا، ابھی تازی غزل تھی میں نے لکھی ہے. اچھا جی. لکھتا ہوں کہ رات بھر چاند کو تکتے ہیں، رات پر چاند کو تکتے ہیں، ہنستے ہیں تو کبھی روتے ہیں. آنکھوں کے اس سمندر میں ہم بکھرے ہیں تو کبھی روتے ہیں. کبھی روتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آنکھوں کے اس سمندر میں ہم بکھرے ہیں اور بکھرتے ہیں. یاد تم زندگی کی میری، بھول ویسے سبھی جاتے ہیں. اور ہے مسافر نہ منزل کوئی، ہے مسافر نہ منزل کوئی،
ہاتھ تھامے یوں ہی چلتے ہیں. اور آخری شعر کہ زندگی ہو اگر تم تو سنو, ہم سفر بن کے ہم ساتھ چلتے ہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. تو جن کے لیے آپ نے یہ لکھی وہ ملے آپ کو؟ وہ نہیں ملے, وہ مل بھی نہیں سکتے. اچھا, تبھی آپ شاعر بن گئے. اچھا, اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ کتاب سے دوستی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پرسنلی اکیلے ہوتے ہیں, تنہا ہوتے ہیں زندگی میں, اور وہ زیادہ اچھی دوستی کتاب سے کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری رفاقت کتاب کے ساتھ ہے. بالکل, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تنہائی میں آپ کے لیے کتاب جو ہے وہ آپ کا ساتھی ہے. بس تو یہ, بس اور یہی اس کا اور جواب جو تنہا نہیں ہے اس کی ساتھی یہ نہیں بن سکتی. اس نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ, ٹھیک تو ہے, اس لیے اس کے ساتھ ہی کہ نہیں یہ بن بھی سکی. دوست ہو سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ سر. جناب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. سر یہ بتائیں گے کہ کتاب سے دوری کی وجہ کیا آپ کو لگتی ہے؟ آج کل لوگ کتاب سے دور جاتے جا رہے ہیں, ہاتھ میں شاید فونز ہیں, یا اور کوئی وجہ؟ ویسے اپیرنٹلی تو شروع سے ایسے ہی ہے, کتاب سے لگاؤ ہوتا ہی نہیں ہے میجورٹی لوگوں کا, شروع سے ہی. اٹھاتے ہیں نیند آ جاتی ہے. ایک آدھ کوئی پرسنٹیج, آئی ڈونٹ ٹو نو وٹ از دی پرسنٹیج, ٹھیک ہے, کتاب سے کبھی بھی لگاؤ نہیں رہا لوگوں کا. صحیح ہے. یہ تو ہمارے جو پرسنلی آپ کو کوئی لگاؤ رہا ہے؟ نہیں, پرسنلی میں نے بھی 5-6 بکس پڑھی ہیں, حالانکہ مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ایم کوالیفائڈ مین, بٹ آئی ہیو ریڈ اونلی فیو بکس لائک خلیل جبران ہے, آرمسٹرانگ ہے, کرن آرمسٹرانگ ہے, اس نے ہسٹری آف اس پہ لکھا ہوا ہے, گاڈ اس کی بک ہے. پھر ایک سائیکالوجسٹ ہیں جان وائن ڈائر, اچھا جی, از اے بیسٹ سیلر, اس کی بکس جو ہیں, ہی ڈائڈ, ہی سفرڈ فرام کینسر, ہی ڈائڈ, اس کی 11-12 بکس ہیں سائیکالوجی پہ, وہ تھوڑا بہت پڑھی ہوئی. بکس کے یہ تھا ہی نہیں, یہ سب کانٹیننٹ میں ہمارے رواج ہی نہیں ہے پڑھنے کا. ہاں, کوئی مطلب دیر از نو پرسنٹیج, آئی ٹیل یو. ٹھیک ہو گیا. باقی آج کل تو اس لیے ہے کہ اب فار ایگزامپل میں اگر کوئی پڑھتا بھی تھا تو میں نیوز پیپر پڑھتا, وہ بھی نہیں پڑھتا, وہ دیٹ از بیکاز آف کووڈ. اچھا جی, کووڈ کی وجہ سے نیوز پیپر بھی گیا لوگوں کا, جو آتا تھا کبھی نہ وہ کبھی آ بھی. جاتا ہاں, تھا. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو سیل ہے وہ اتنا بزی رکھتا اٹس ہے. کمپیوٹر سیل تو نہیں ہے, اٹس کمپیوٹر ناؤ, اٹس فل فلیج, ایوری تھنگ از ان دیئر. تو پھر اس کی وجہ سے بھی کافی جو ہے لوگ بک سے دور چلے. اچھا سر, لاسٹ بک کب خریدی تھی آپ نے؟ یار میں نے لاسٹ بک خریدی تھی جناح سپر سے, 42 لفظ رولز, اس شفق کی ہے, ٹرکش لیڈی ہے شفق, شی ہیز ریٹن دس بک, 42 رولز آف لو. تو لیٹلی آئی باٹ دیٹ, آئی ہیو ریڈ دیٹ, ناٹ آفٹر دیٹ. اچھا, اٹس بین 3-4 years now. اچھا, کیسی تھی ابھی کیسی تھی بک؟ کیا اس سے آپ نے گین کیا, کچھ بتانا چاہیں گے؟ اس میں اٹ جسٹ دی سینٹینسز, پریکٹیکلی تھنگز آر ڈفرنٹ. اچھا جی, practically things are different. I mean, it's just like you have read the books. Whenever the difference is this, when you read book, آپ باقی جو مرضی کر لیں, آپ ٹی وی دیکھ لیں, آپ سیل پہ چلے جائیں, آپ جو مرضی کر لیں, جب آپ چیز پڑھیں گے only you can memorize and you can remember that. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ اور آپ کو ساری بکس یاد ہیں جو پڑھیں گی, جو آپ پڑھیں گی, ساری آپ تو نہیں پوری تو نہیں یاد, لیکن یہ کچھ I know, I just know about the writers. ابھی مجھے ایک بک میں نے پڑھنی ہے, وہ ہے برٹرینڈ لیوس کی ہے, What Went Wrong. اچھا جی, وہ I am just looking for that book. وہ is written by this Lewis man, and it is regarding Turkish, why the fall of the Turkish Empire. Yeah, the fall of Ottoman. I am just looking for that book. I buy old books. New books though it's very difficult. So I'm just going to go to Janah Super. I am looking for that book. This book I will definitely read it. This is my now. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب آپ کیونکہ جا رہے ہیں بک کی طرف واپس جا رہے ہیں, آپ کو ٹائم مل سکے گا کہ آپ آٹومنس کے بارے میں پڑھیں, کچھ گین کریں, ریڈ کریں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بڑا ایزی سورس آف انفارمیشن آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ آٹومنس کے بارے میں پوری ہسٹری نکالیں گے. آؤٹ پٹ تو نہیں ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. I cannot, I don't think so it signifies that if I read that book. بس ایسی مجھے شوق ہے, مجھے نا انفارمیشن لینے کا شوق ہے. میں انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی کرتا ہوں. زبردست. انسیڈنٹلی میرے ساتھ گورے آ کے بیٹھ جاتے ہیں,
تو میں اس طرح ان کو سرچ کرتا ہوں, اتنی سرچ کرتا ہوں, اتنی انفارمیشن لیتا ہوں. دس از مائی پیشن. That's another thing. That's nothing to do with the books, but my passion. انفارمیشن گین. I just want to know. I just want to know about you. Where are you from? Well, you know, things like this. تھینک I یو just gave you. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر لاسٹ کتاب, آخری کتاب کب خریدی؟ میں نے کوئی 1 مہینہ پہلے خریدی ہو. 1 مہینہ پہلے خریدی. اور وہ آپ کی نیڈ تھی یا آپ نے انٹینشنلی جا کے خریدی کہ مجھے یہ پڑھنی ہے؟ نہیں سر, نیڈ کب کی ختم ہو چکی ہے. اچھا جی. اب تو ہم مزے کے لیے پڑھتے ہیں. اچھا زبردست. اچھا کس سے ریلیٹ, کیا جانرا پڑھتے ہیں, کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں ناولز پڑھتا ہوں. ناولز میں فینٹیسی بھی پڑھتا ہوں, ہسٹری بیسڈ بھی پڑھتا ہوں. ہسٹری بیسڈ زیادہ پسند ہے مجھے. زبردست زبردست. اچھا سر, لاسٹ جو بک آپ نے پڑھی اس میں کیا تھا, کیا گین کیا, کس کی کتاب تھی اور کیسی کتاب تھی وہ؟ نیو دہلی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر پڑھاتے ہیں, ان کا نام ہے ولیم ڈیلرمپل. اچھا جی. تو ولیم ڈیلرمپل ہسٹری پہ لکھتا ہے, موسٹلی ساؤتھ ایشین ہسٹری پہ. اچھا جی. ان کی ایک کتاب ہے دی ریٹرن آف اے کنگ. تو اس میں کنگ دوست محمد جو 1800 سے لے کے 1845 تک کے جو افغانستان کی ہسٹری ہے اس پہ انہوں نے ورک کیا ہے. اچھا جی. تو میں آج کل وہ پڑھ رہا ہوں. زبردست زبردست. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ کتاب سے اچھا کوئی دوست نہیں ہو سکتا, اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ آج کل موبائل اس سے اچھا دوست ہے. اچھا آپ کے لیے بھی اس سے اچھا دوست ہے؟ سب کے لیے. اچھا تو کیوں نہیں دوستی ہو سکتی کتاب سے اب؟ دیکھیے سر, میں کل ایک جگہ پہ تھا, پرسوں کراچی میں, تو دوست نے مجھے کہا کہ سافٹ میں بھجوا دوں کہ ہارڈ میں دے دوں. میں نے کہا ہارڈ میں دے دو, کیونکہ ہم ایسے زمانے سے عصر سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ہمیں ہاتھ میں چیزیں لے کے پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ایسا ہی. تو اب یہ ہے سر کہ ایک تو کتاب ہے بہت مہنگی, پائریٹڈ مل جاتی ہیں اور آن لائن بھی چیزیں مل جاتی ہیں پڑھنے کو. اور آج کل یہ جو ہیں اپنا اس کے وہ مل جاتے ہیں جو لوگوں نے اس کی سمریاں لکھی ہوتی ہیں, موسٹلی اس سے بھی کام چل جاتا ہے. تو انٹرنیٹ نے چیزیں جہاں بڑی آسان کی ہیں وہاں کتاب ظاہر ہے ایک الٹرنیٹ اب نہیں رہا نا. اب آپ اس کی الٹرنیٹو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو موبائل میں مزہ بھی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں فلموں کا بہت زیادہ شوقین ہوں. اچھا جی. بہت زیادہ شوقین ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں وہ کتاب کا شوق فلموں میں پال رہا ہوں آج کل. اچھا. مجھے وہی علی آر خان کی جو داستانیں ہیں, جو جاسوسی ڈائجسٹ ہیں, جو اس سے پہلے سسپینس ڈائجسٹ تھی, میں پڑھتا تھا, وہی چیزیں سیزن میں آ گئی ہیں. میں منی ہائسٹ دیکھتا ہوں. تو میں اس کے علاوہ جو ہے پاکستانی بھی ہیں, لیکن میں زیادہ تر وہ انڈین سیزنز بھی دیکھ لیتا ہوں. نیٹفلکس از اے ویری گڈ پلیس ٹو واچ all the novels that I was reading sometime. ٹھیک ہے. اور آپ اب یہ ریئلسٹک گراؤنڈس پہ بتا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جناب, تھینک یو. ناظرین, یہ بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے بڑی ریئلسٹک گراؤنڈس پہ یہ بتایا کہ کیونکہ آلٹرنیٹ ہے نا, اب ان کے ہاتھ میں ایک فون ہے, یہ کہتے ہیں میں بکس پڑھتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں میں پڑھوں, اور ان کو مطالعے کا شوق بھی ہے, یہ ہسٹری بھی پڑھتے ہیں, ناولز بھی پڑھتے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بہت اچھا دوست اس سے بہتر میرا موبائل ہو گیا ہے. اور شاید بہت زیادہ پاپولیشن ہے پاکستانی جس کا بہت اچھا دوست فون ہی ہے. تو کیا یہ آلٹرنیٹ ہے, اور اگر یہ ہے تو کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ کتاب سے دوستی ہو سکتی ہے, اور کتاب سے جو لیا گیا نالج ہے, جو گین کیا گیا نالج ہے, وہ جو ہے وہ بڑا اتھینٹک ہوتا تھا, اور ہم اس پہ سوال کم ہی اٹھاتے تھے کہ یہ جو بات کی گئی ہے یا ہسٹری لکھی گئی ہے, یہ یا لکھنے والے نے تبدیل کر دی ہے, یا اس کے بعد وہ چینج نہیں ہو سکتی, یا ہوگی تو وہ پھر اس کے بہت سارے لنکس ہمیں مل سکتے تھے کہ یہ یہاں سے تبدیل ہوئی ہوئی ہے, اور اس کو پرکھنا بڑا آسان ہوتا تھا. لیکن اب کیونکہ نالج کی اتنی سورسز ہیں, آپ کے پاس سوشل میڈیا, آپ کے پاس یوٹیوب ہے, گوگل ہے, آپ کے پاس اور ویکیپیڈیا ہے, آپ کے پاس انفارمیشن کے اتنے سورسز ہیں کہ آپ جو ہیں اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. تو ناظرین, یہ ایک ریئلسٹک بات ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ بہت زیادہ ہیں. جیسے گلوبلائزیشن ہوئی, گلوبلائزیشن کے آتے ہی اب ہماری لائف فاسٹ ہوئی, ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم لوگ انفارمیشن گین کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں فون کے تھرو مل جائے, ہمیں انٹرنیٹ کے تھرو مل جائے, ہمیں اے آئی کے تھرو مل جائے, اور پھر ہم لوگ کتاب کی طرف نہیں جاتے. لیکن اگر جایا جائے, اس سے انفارمیشن لی جائے, تو شاید ہمیں وہ یاد بھی رہے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, میں ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین, عوام سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اتنا انٹرسٹنگ آج سے ہمارا ٹاپک ہے کہ آخری کتاب آپ نے کب خریدی. ہم یہ پوچھ رہے ہیں عوام سے کہ, اور لوگ بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں, کسی نے 2 مہینے پہلے خریدی تھی, کسی نے 3 مہینے پہلے خریدی تھی, کسی نے سالوں پہلے خریدی تھی. تو آئیے چلتے ہیں مزید عوام سے جانتے ہیں, میرے ساتھ رہیں.
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वालेकुम जनाब? सलाम, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? ठीक ठीक-ठाक है, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, लास्ट बुक कब खरीदी थी? लास्ट बुक मैंने ख़रीदी थी 1 वीक अगो। अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या वो कोर्स की बुक थी? कोर्स की बुक तो नहीं थी, एक खलील जिब्रान को आप जानते होंगे, उन्होंने एक बुक लिखा था द ब्रोकन विंग्स, ठीक है। और मैंने वो उर्दू में, एक दोस्त ने मुझे, मैंने ख़रीदी नहीं थी एक्चुअली, वो एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, पढ़ी मैंने अभी तक नहीं है। अच्छा, पढ़ना मैं ठीक है। चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता है। तो खरीदी कब थी? खुद जाके अपने खुद पैसे लगा जाके के? जब ख़रीदी थी इट वाज 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले। बुक का नाम था रिक्लेम योर हार्ट बाय यास्मीन मुजाहिद। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर कोई बुक पढ़ना चाहता हो तो वो बुक ज़रूर पढ़े, क्योंकि इट्स एक्चुअली रिक्लेमिंग योर हार्ट। वो लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, जो कहते हैं ना कि दुनिया ख़त्म हो गई, हम कहाँ जाए, हमारी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है, मैं चाहता हूँ वो लोग ये पढ़ें, रिक्लेम योर हार्ट। क्या है उसका बेसिक थीम क्या है? उस बुक का थीम ये है ना कि वो आपको बताते हैं ना कि आप जब मटेरियलिस्टिक बन जाते हो, ठीक है, तो वो जो आपका स्पिरिचुअल एक पार्ट है आपकी बॉडी का, ठीक है, आपकी रूह, आपकी रूहानियत जो है, उसको आप दूर कर देते हो खुद से, तो वो आपको दुनिया की, ये दुनियावी ज़िंदगी से उठा के वापस अपने अल्लाह के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और उस बुक को जब आप पढ़ते हो ना, कसम से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। ठीक है। अभी लोग दूर जाते जा रहे हैं किताब से, मुताले से दूर जाते जा रहे हैं, कुतुब बीनी जो है वो कहीं उनको पता ही नहीं है ये होता क्या। बिल्कुल। क्या वजह है, क्यों आज का जो नौजवान है या जो यंगस्टर है वो इस तरफ नहीं जाता? असल में वजह मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, एक तो ये वजह है कि सोशल मीडिया, ठीक है, टिकटॉक, मतलब हम इसको जो यूज़ हमें इससे लेना चाहिए वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक। जो नौजवान है वो टिकटॉक के पीछे पड़े हैं, ठीक है, वो आपने सुना होगा वो पाजी तोड़ा सिर्फ दिमाग ख़राब है तो मैं बंदा ही ख़राब है, सब लोग उन चीज़ों के पीछे पड़े हैं। दूसरी रीज़न, यार दूसरी कोई भी रीज़न, यही एक रीज़न है। दोस्त हो सकती है किताब से बेहतरीन और कोई दोस्त हो सकता है? आप यकीन करें, देयर इज़ दिस बुक द 40 रूल्स ऑफ लव, वो जब मैं बार बार पढ़ता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं शम्स तबरेज़ साहब से मिल रहा हूँ, ठीक है, रूमी साहब से मिल रहा हूँ। ऐसे वो बुक जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, जब दोबारा मैंने दो मंथ बाद पढ़ी, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं दोबारा मेरे पुराने किसी दोस्त से मुलाकात हो रही है। किताबों से दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ सिर्फ एक मखलूक से दोस्ती नहीं होनी चाहिए, अशरफुल मखलूक, बाकी जिससे भी करो दोस्ती करो। तो आपको रूमी और शम्स तबरेज़ का उस बुक से पता लगा? उस बुक से पहले मुझे आइडिया था कि रूमी की कोट्स वगैरह ने, लेकिन उस बुक से फिर मुझे पता चला कि स्टोरी क्या थी उसके पीछे। ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं सर कि किताबों से कोई दोस्ती करने का शौक़ है, कोई नहीं? जो करंट सर्कमस्टांसिस है ड्यू टू डिजिटल एज, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं, पहले तो बहुत सारी कोशिश होती किताबें पढ़ें, रीडिंग लाजमी है, क्योंकि नॉलेज रीडिंग से ही आती है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बट हमारे पास नॉलेज नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए। ऐसा ही है। मेरी कोशिश होती है कि मैं साइड बाई साइड बुक्स ही पढ़ूँ अपार्ट फ्राम सोशल मीडिया। तो रीडिंग होनी चाहिए, रीडिंग इज़ ब्लेसिंग, रीडिंग से ही आप अदब सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं, अच्छी बुरी की तमीज़ होती है और एक रियल नॉलेज आपके पास होती है। कोर्स बुक्स के अलावा कौन सी बुक्स पढ़ी हैं आपने? सो फार मैं सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ता हूँ मोस्टली। लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हो, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसा किया जाता है, मोस्टली ये होती है। और अदब के साथ मेरा काफ़ी लगाव रहा, नॉवेल्स मैंने पढ़ी है, पोलो कोलो की कुछ किताबें मैंने पढ़ी है, काफ़ी। बेस्ट बुक कौन सी रही? बेस्ट बुक सो फार मैं, क्योंकि मेरा जो जोनरा है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर है, ठीक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मेरे सो फार है। जब भी मैं किसी मिलता हूँ तो इनको इन्फ्लुएंस करना, उनके साथ दोस्ती करना, इट डज़न्ट मैटर कि वो किस एज में फॉल करता हूँ, बट वो कुछ बेसिक एटिकेट्स और स्मॉल थिंग्स है कि आप उनके थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सही। तो क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने उनसे क्या गेन किया? बेस्ट जो बुक थी आपकी, उससे आपको क्या मिला बेसिकली? देखिए, इंसान की जो लाइफ के डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इन सब में जो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपकी सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल वो जो बुक पढ़ने के बाद मेरी जो सोशल डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव हो गई। किसी से बात करने का तरीका, कब कौन सी बात करनी है, रेलिवेंट और कोहेरेंस होनी बहुत लाजिम। किताब से दोस्ती हो सकती है? हो सकती है, बट उसके आपने कभी? देखो, दोस्ती हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा वायबल नहीं है, क्योंकि आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है साथ में, आप पढ़ाई कर रहे होते हो, आपकी पर्सनल एक लाइफ होती है, उसको मेंटेन करना होता है, फैमिली को टाइम देना पड़ता है। एट द सेम टाइम बुक के साथ दोस्ती करना इज़ क्वाइट हार्ड, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं था तब पॉसिबल था, अभी बहुत ही मुश्किल है। बट आप
वक्तन फ़वक्तन किताब पढ़ लेते हो। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे वालेकुम हैं जनाब? सलाम। खैरियत से हैं? खैरियत से ठीक ठाक शुक्र है। हैं? सर ये बताएं कि आखिरी किताब आपने कब खरीदी? आखिरी किताब मैंने 1.5 माह पहले मेजर एक्ट ख़रीदी, क्रिमिनल मेजर एक्ट, अच्छा, क्योंकि मैं पेशे के लिहाज से वकील हूँ ठीक। और हमारा किताबों के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। किताबों के साथ बड़ा करीबी रिश्ता है, लेकिन वो आपकी नीड थी। आपने नीड के अलावा नहीं, आखिरी किताब इसको कब आप खरीदी? इसको आप नीड नहीं कह सकते, अच्छा, क्योंकि हमारी अगर आप नीड कहेंगे, क्योंकि हम तो रोज़ाना नया केस आता है, लॉ में अमेंडमेंट होती है, वो किताब फिर हमें ख़रीदना पड़ता है, तो हम किसी और किताब की तरफ जा ही नहीं सकते। वकील का जो है ना वो अपनी लॉ की किताबों के अलावा और किताब की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि रोज़ाना की बुनियादों पर केस लगे होते हैं। ठीक। आपको उस केस के मुताबिक किताब खोलनी पड़ती है, सही। क्योंकि हर केस की नवीयत अलहदा होती है, तो फैक्ट्स अलहदा होते हैं, तो उसके सेक्शंस अलहदा होते हैं, वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, तो आप डिफरेंट किताबों का जो है ना वो मुतालिया करना ज़रूरी होता है। सर वकला रह गए हैं या डॉक्टर्स रह गए हैं जो शायद किताब पढ़ते हैं, कोर्स के अलावा कभी मुताला किया आपने? हाँ, कभी कभी जो है ना वो नावल वगैरह देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़े 5-6 पेज, लेकिन वो क्योंकि हमारे ऊपर जो बर्डन होता है उसकी वजह से फिर हम उसको जारी नहीं रख सकते। ठीक है, यानी आपका पेशा ही ऐसा है जी, पेशा कि ही आप ऐसा है। लोग इस तरह वो जो आप पूछ रहे हैं ना किताब मैंने कहा किताब के साथ तो हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। तो आपकी तो फिर दोस्ती भी होगी किताब किताब से दोस्ती भी लोग जो है, कहते हैं कि किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, इसमें किस हद तक हकीकत है? ये सच है। अगर आप किताब को छोड़ोगे तो आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे, अच्छा, जी। कमज़ोर समझोगे कमज़ोर किताब को समझोगे, छोड़ के। वीक हो जाओगे नॉलेज के लिहाज से भी और एजुकेशन के लिहाज से भी। तो इंफॉर्मेशन सोर्स और नहीं है, अब हमारे पास बड़े सोर्सेज हैं, आपको नहीं आजकल तो अगर इंफॉर्मेशन सोर्स की बात करें तो आपके पास सोशल मीडिया जो है, लगता? ऐसा ही है आपके पास गूगल है, कोई भी चीज़ हमारे भी जब कभी हम सेक्शन पढ़ना चाहें जी। या कोई कॉल करे तो हमारे पास किताब अवेलेबल ना हो तो हम गूगल से सर्च करके उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो याद रहता है? वो याद रहता है। अच्छा, अल्लाह वो का भी याद शुक्र। रहता है, और जो किताब से पढ़ते हैं वो ज़्यादा अच्छा याद रहता है या ये किताब से ज़्यादा? पढ़ना आसान होता है और मोबाइल से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, मोबाइल से पढ़ना मुश्किल है। मुश्किल। अच्छा, ये एक हमने नई बात जानी है, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है, यानी कि जेन ज़ी हो गई या अल्फ़ा बीटा हो गई, वो ये कहते हैं कि हमारे पास सॉफ्ट कॉपीज़ हों, तो हम सॉफ्ट कॉपी से ज़्यादा इजी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो नहीं, किताब से आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी कई व्हाट्सअप या कोई फ़ाइल वगैरह भेज देते हैं तो हम उसको पहले प्रिंट करते हैं, उसके बाद पढ़ लेते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त जी, चलें, थैंक यू Thank सो you, मच। thank you so much। नाज़रीन, इसी के साथ जिस तरह भाई ने कहा कि इनकी तो मजबूरी है, यानी इन्होंने किताब पढ़नी है, उसके अलावा फिर इनका दिल भी लग गया, उसके साथ दोस्ती भी हो गई, इसलिए क्योंकि इन्होंने रूटीन में वो पढ़नी है किताब। जब कुछ चेंज होता है, लॉ में अमेंडमेंट्स आती हैं, सेक्शंस इन्होंने पढ़ने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इन्होंने पढ़ना है, गेन करना है, उसको आगे लेकर चलना है और फिर इम्प्लीमेंट भी करना है। लेकिन उसके अलावा आज हमने ये जाना कि बहुत सारी आवाम किताब पढ़ती भी है, किताब पढ़ने का शौक़ भी रखती है। हम शायद ये सोच रहे थे कि अब जो जेन ज़ी है या अल्फ़ा बीटा है, उनमें रुझान कम हो गया है। हाँ, कम हो गया है कंपैरेटिवली, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि ख़त्म आप कह लें हो गया। अभी भी वो पढ़ते हैं किताबें, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किताबें पढ़ते हैं, और बहुत सारे हमें आज ऐसे लोग देखने को मिले जिन्होंने अपने पैसे लगा के किताबें ख़रीदी हैं और अभी पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, और लोगों ने ये तक कहा कि किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, और हम इसको मानते हैं। बहुत सारे लोगों ने हक़ाइक़ भी बयान किए, उन्होंने रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे बातें भी की, उन्होंने ये भी कहा कि अब इसका अल्टरनेट हमारे पास एक फ़ोन है, ठीक है, जिसने उसकी जगह ले लिया। लेकिन कहीं ना कहीं किताब की अपनी जगह है, किताब के साथ जो दोस्ती है वो मैटर करती है, आज भी वो अहमियत रखती है हर इंसान की ज़िंदगी में। और अगर उन्होंने अपनी याददाश्त को बेहतर करना है, अपने मुताले को बेहतर करना है और अपने आप को उन लोगों में शामिल करना है जो लोग नॉलेज रखते हैं और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, तो हमें किताब के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। स्मार्ट वर्क अपनी जगह, लेकिन किताब भी हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त हो सकती है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।